बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ टिप्स टाइम यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे। आपकी अच्छी सेहत के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फरमाए, आप सेहतमंद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपके साथ जिक्र करेंगे वो बाद में आपको बताते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हकीम हादी बख्श शेख साहब, और ये बहुत ही बड़े सीनियर हकीम हैं। कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में इनकी धूम मची हुई है और बहुत ज़्यादा जगहों पर इनके शिफा खाने भी दस्तयाब हैं। इस वक्त ये लाड़काना में भी एशियाई क्लिनिक में बैठते हैं, इसके साथ साथ सखर में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हकीम साहब से आज हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हादी बख्श शेख साहब को वेलकम करते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, शुक्रिया। आपका थोड़ा सा इंट्रो तो मैंने करवा दिया है अपने नाजरीन से, लेकिन आप कहाँ से आगाज़ किया आपने और कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, कब से ये सिलसिला जारी है? थोड़ा सा आप इंट्रो खुद हमारे नाज़रीन को करें। जो है मेरा सिलसिला जो है वो आज़म तिब्बिया कॉलेज से जो है मैंने 4 साल कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किया FTJ का। अच्छा। और वो जो है 1985 से लेके 89 तक, यानी 4 साल का कोर्स मुकम्मल किया। उसके बाद फिर 92 से लेके अब तक मैं नेशनल तिब्बिया कॉलेज लाड़काना में पढ़ाता हूँ, एज ए प्रोफेसर के क्षेत्र में, एजाजी प्रोफेसर, जिसकी कोई तनख्वाह वगैरह नहीं होता। सही, एजाजी तौर पर आप पढ़ाते हैं लोगों को, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, हकीम साहब से हमारा छोटा सा तारुफ आपका हमने करवाया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी आपकी सेहत के हवाले से वीडियोज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हकीम साहब हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। अगली वीडियो में भी हम बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो खुसूसी तौर पर, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू होने को है और गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को जो किडनी स्टोन का मसला है वो ज़्यादा दरपेश आता है। तो आज की इस बैठक में हमने बात करनी है किडनी के हवाले से और किडनी के जो स्टोन्स होते हैं उसके हवाले से। तो हादी बख्श शेख साहब, आप हमें ये बताएं कि किडनी का जो स्टोन है वो क्यों पैदा होता है, क्या मसला होता है? ये जो है वो असल में कैल्शियम की वजह से और यूरिक एसिड की वजह से किडनी में स्टोन पैदा होता है। छोटी छोटी रेत का एक मजमुआ होकर एक पत्थरी स्टोन की सूरत, पत्थर की सूरत को अख्तियार कर लेते हैं, जो कि मादे में बनना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजूहत ये होता है कि अक्सर लोग जो है पानी कम इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा उनकी और चीज़ें भी नहीं होती है। इसके ख़ास ये होता है कि वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि ज़्यादातर जो है टमाटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, भिंडी इस्तेमाल करते हैं या बैंगन इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों से खाने की वजह से भी ये स्टोन जो है दोबारा हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब किडनी स्टोन या कोई भी स्टोन जो पैदा होता है तो उसकी अलामात क्या ज़ाहिर होती हैं? इंसान कैसे समझे कि उसको कोई स्टोन हुआ है अंदर या कोई मसला हुआ है? गुर्दे में जब पथरी स्टोन हो जाती है तो पहले तो बैक साइड में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो जब मसाने में आता है तो यूरिटर्स में आके एक जुअर के दाने की बराबर छोटी होती है, वो यूरिटर्स में फंस जाती है। इस वजह से मसाने में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उसको घूमते फिरते चलते फिरते भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि उसको जब हिद्दत बढ़ जाती है उसकी, तो के आना शुरू हो जाती है, मैदे में भारीपन शुरू हो जाता है, और उससे इतना दर्द शदीद होता है कि उससे बैठा नहीं जाता है, और तकलीफ़ जो है दिन ब दिन उसकी बढ़ती जाती है। इसीलिए ये होता है कि वो पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये अलामतें होती हैं। अच्छा सर, ये तो वो अलामतें हैं कि जब किडनी में या कहीं पर भी मसाने में स्टोन पैदा हो जाता है तो उसके बाद की ये अलामतें हैं। आप हमें ये बताइए कि इन किडनी के स्टोन से कैसे बचना चाहिए? इंसान क्या करे कि उसको स्टोन हो ही ना अपनी ज़िंदगी में? हमारे यहाँ आजकल जो पानी जो है ना उसमें सिमियात है। पहले
جس کو ہم عام لوگوں جیسے جو ہے وہ پیور پانی نہیں مل رہا ہے. اصل میں مین جو ایشو ہے وہ پانی کا ہے. جیسے ہم جر کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کڈنی میں اسٹون آ جاتی ہے. اس کے علاوہ بینگن ہیں یا ایسی سبزیاں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور انڈا ہے، یعنی ایسی فاسٹ فوڈ ہے جس کو جو ہم استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے جسم کو آرام نہیں دیتے، دن رات بھاگتے دوڑتے ہیں اور اپنے صحت کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتے ہیں. عموماً انسان کو پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے دن بھر میں؟ کم از کم آپ کو پانی جو ہے ایک آدمی کے لیے، صحت کے لیے کم از کم 12 گلاس ہونے چاہیے. 12 گلاس پانی کے روزانہ کی بنیاد پر پینے چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ سر اگر پتھری پیدا ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس پتھری کی وجہ سے بندے کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ قے شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے اس بندے کو اگر یہ ساری علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو؟ اگر قے کی شکایت ہے تو اس میں یہ ہے کہ الائچی جو ہے، الائچی اور سونف مانا بادیان جس کو بولتے ہیں، اس کا پانی 1 چمچ سونف اور 2 الائچی، اس کو رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح کو اس کو مطلب گرم کر کے اس میں، اور جو اس کا آدھا کپ پانی جو ہے وہ استعمال کریں، تو اس سے فوری اس کی قے وغیرہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر پتھری کے لیے علاج یہ ہے کہ وہ حجر الیہود ہمارے پاس ایک کشتہ آتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. شربت بزوری زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اگر کسی بھی انسان کو کوئی پتھری کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے تو وہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرے کہ اس کو یہ جو مسئلہ ہے وہ آگے چل کر زیادہ شدت سے نہ ہو؟ چاول جو ہے وہ نہیں کھانے چاہیے، بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے، فائبر والی چیزیں جو جس میں فائبر ہے وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. بینگن ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے چھوٹے بیج والے جو سبزیاں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. دال چنے کی استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ احتیاط کرنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ جو ہے جس کو پتھری کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، پتھری اس کے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ پتھری جو ہے وہ نیچرل وے سے اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ اور یا پھر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جس کو بھی کوئی چھوٹی موٹی پتھری ہو جائے تو وہ گھریلو کیا چیزیں گھر میں رہتے ہوئے استعمال کرے؟ کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا رسائی نہیں ہوتی ڈاکٹرز تک، حکیموں تک، تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ کیا کرے بندہ؟ وہ میں نے بتایا نا کہ بادیان جو ہے اس کا عرق جو ہے وہ استعمال کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا اس کا حل یہی ہے کہ جتنا ہو سکے پانی کو یوز کرے، پانی کا زیادہ استعمال کرے. اچھا پانی زیادہ استعمال کرنے سے اس کا دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس کو شروعاتی پتھری ہوتی ہے وہ ایک ٹب میں گرم پانی ڈال کے اس میں بیٹھ جائے اور پیشاب کو آدھا گھنٹہ روک لے. اس کے بعد اگر چھوٹی پتھری ہوگی نا، وہ ٹب میں بیٹھا ہوگا تو جیسے پیشاب آئے گا تو وہ چھوٹی پتھری ویسے ہی نکل جاتی ہے. اچھا ٹب میں بیٹھنے سے ٹب میں گرم پانی کر کے ٹب میں بیٹھا رہے بندہ، اور وہ آدھا گھنٹہ پیشاب کو روک لے. جیسے ہی وہ بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد فوری اس کو جیسے پیشاب آئے گا تو اتنا پریشر سے پیشاب آئے گا کہ وہ چھوٹی پتھری جو ہوتی ہے وہ بالکل نکل جاتی ہے. اچھا اس دوران بندہ پانی وغیرہ پیتا رہے جب وہ ٹب میں بیٹھا رہے؟ نہیں، پانی تو نہیں پینا، پانی تو جو پیتا ہے عام روٹین والا پانی پیے، لیکن وہ آدھا گھنٹہ ٹب میں بیٹھا رہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ اور پیشاب کو روک کے رکھے. جیسے وہ پھر اس کے بعد جیسے پیشاب کا پریشر بنے گا وہ فوری پتھری نکل جاتی ہے چھوٹی. زبردست، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ پتھری کے حوالے سے، پتھری کو لے کر اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کھڑے کیے گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اور اس کے جو علاج ہیں وہ لیزرز کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور پتھری نکالی جاتی ہے. بہت سارے لوگ آپریشن کروا کے پتھری نکالتے ہیں. تو یہ کیونکہ طب کا جو زمانہ ہے وہ شروع سے چل رہا ہے، آج بھی یہ زمانہ چل رہا ہے، تو آپ ایلوپیتھی کو اور ہومیوپیتھی کو پتھری کے علاج میں کس کو موزون سمجھتے ہیں؟ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ ہم جو علاج کرتے ہیں جس کو ہم حکیم کہتے ہیں وہ آیورویدک سسٹم ہے. اچھا ہاں، وہ اسی کے حساب سے دیسی ادویات جو ہیں وہ حکیم لقمان سے لے کے اب تک اس کا بہت ٹریٹمنٹ ہے.
اور یہ ہمارے جیسی چیزیں ہیں جو گھر کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اسی سے ہی مطلب پتھری جو ہے وہ نکل جاتی ہے، مطلب گھریلو ٹوٹکوں سے بھی چیزیں اچھا نکل، مگر جب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ میڈیسن کے لیے مطلب میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ چھت میں نے بتا دیا، صحیح، اور حضرت علی کشتہ بتایا، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو استعمال کراتے ہیں جس سے پتھری جو ہے وہ نکل۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو پتھری کا علاج ہے وہ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کون کون سے ایسے امراض ہیں کہ جن کا علاج آپ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ تر پائلس کے بواسیر خونی ہو یا بادی ہو یا نواسیر ہو، ہیپاٹائٹس یرکان کالا یرکان ہو، صحیح، یا جائنڈس ہو، یا گردوں اور مثانے میں کوئی بھی پرابلم ہو، اچھا بعض دفعہ پتھری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر اعضاء جو ہوتے ہیں جیسے ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ سوج جاتے ہیں، صحیح، اس کا بھی ہمارے پاس بہترین علاج ہے گردوں کا۔ اچھا اگر کوئی آپ سے ہماری یہ ویڈیو کیونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی ناظرین آپ سے جو ہیں وہ کانٹیکٹ کریں، کوئی بھی ان کو بیماری لاحق ہے کہ مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، خاص طور پر بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں، کرتے رہتے ہیں اعصابی کمزوری کے حوالے سے، تو اگر کوئی آپ سے آن لائن بھی ٹریٹمنٹ کروائے تو کیا ان کو آپ یہ سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ گھر بیٹھے ان کا خرچہ بھی نہ ہو؟ اور آن لائن ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پورا پروسیجر ہمیں ایس ایم ایس کر دے یا واٹس ایپ کر دے، اور پھر جو ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے وہ JSKS میں بھیج دیں تو ہم اس کو آپ ان کی دوائیاں ان کو بھیج سکتے ہیں۔ بہت زبردست۔ تو ناظرین اگر آپ کو کوئی بھی بیماری لاحق ہے، کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ حکیم صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے کوئی اپنی دوائی بھی منگوانا چاہتے ہیں تو یہ بہت جانے مانے حکیم ہیں، اور ہم اپنے چینل پر اس لیے ان کو لے کر آئے ہیں کہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ مجھے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں جا کر شیئر کرتا ہوں اور ان سے ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں۔ تو حکیم صاحب کا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا دیتے ہیں، تو حکیم صاحب سے اگر آپ نے ڈائریکٹلی رابطہ کرنا ہو، کسی بھی حوالے سے آپ نے ان سے کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی بھی آپ نے ٹریٹمنٹ بھی ایون ان سے لینی ہو تو یہ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ چکا ہے، تو اس نمبر پر آپ حکیم ہادی بخش شیخ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور حکیم ہادی بخش شیخ صاحب یہ کراچی کے جانے مانے حکیم صاحب ہیں، اور آج کل لاڑکانہ میں بھی یہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ان کا شفا خانہ ہے ایشیائی کلینک کے نام سے لاڑکانہ میں، اور اس کے علاوہ یہ سکھر میں بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی اپنا شفا خانہ جو ہے انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ اور اگر آپ آن لائن بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ کے تھرو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے تھرو ان سے اپنے مسائل کا جو حل ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، گھریلو ٹوٹکے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو تو آپ ان سے آن لائن دوائی بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا ہمارے ناظرین کے لیے، بہت شکریہ، اور آگے بھی ہم آپ کو اس طرح سے انوائٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ ہمارے ناظرین سے خدمت ہے جتنا ہو سکے ہم انشاءاللہ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔